دوسری بات، آزمائشوں کو ٹالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور کسی مسلمان کو کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھ پر آزمائش نہ آئے، آزمائش نہ آئے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ ایمان والوں کو تو ضرور آزمائیں گے، اور یہ کہتے آزمائش نہ آئے، اور یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ اب کریں کیا ہم؟ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں پہ رحمت فرمایا ایسی دعا کرو کہ یا اللہ ایسی آزمائش آئے جو مجھ پہ گزر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے، ایسی آزمائش آئے جو مجھ پہ گزر جائے اور پتہ ہی نہ چلے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکے لگتے ہیں، ایک آزمائش ہے، اس بندے کی آنکھ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ بے چین ہو کے بھاگتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہند کو پنجابی زبان میں زلزلے کو پکام کہتے ہیں نا، پکام۔ تو ایک بزرگ کو، میرے چچا تھے، مجذوب الحال تھے، شدید ترین زلزلہ آیا 2005 میں، سارا گاؤں بھاگ گیا، کوئی آدمی گاؤں میں داخل نہ ہو۔ اب سب کو فکر پڑی ہے کہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور باقی سارے دربدر ہیں، وہ مسجد میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، وہ در پر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ سارے لوگ آپ کو ایک ہفتہ ڈھونڈتے رہے، آپ کدھر تھے؟ وہ کہتے جدوں پکام آندا سا اٹھ کے بیٹھ رہنا سا، پکام ختم ہوا سہ رہنا سا۔ اب آزمائش آئی، گزر گئی، اور لوگ خیموں میں در بدر ہیں۔ تو آزمائش آئے، گزر جائے، اللہ مجھے پتہ نہ چلے۔ اب آزمائش کو ٹالنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنا ہم اپنے غموں میں، پریشانیوں میں لوگوں کے آگے روتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو لے آدمی، تھوڑا سا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جنا گٹھ مل کے نہ اس ویلے، کیوں حضرت؟ گٹھ مل کے نہ، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھے اور اللہم سے شروع ہونے والا درود جو انکا حمید مجید پہ ختم ہو، اس درود کو تھوڑی دیر پڑھ کر اللہ سے فریاد کرے کہ یا اللہ جیسے آزمائش کا لانے والا تو ہے، اس کو ہٹانے والا بھی تو ہے، اور یہ جو اللہم ہے یہ اسم اعظم ہے، اور حمید مجید یہ بھی اسم اعظم ہے۔ ان دو اسم اعظموں کے درمیان کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ مجھ پہ رحم کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو طرح کے حالات سے نکلنے کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں، اور اس وقت امت اجتماعی طور پر ہم سب ان دو طرح کے حالات کا شکار ہیں۔ اس دو طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک عمل استغفار کا بتایا، اور دوسرا عمل ہے درود شریف کا۔ اور درود پاک جب بھی پڑھیں بے شک تھوڑا پڑھیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب پر جب آپ درود پڑھتے ہیں نا، تو درود کے وقت آپ کا یہ خیال ہو، آپ کی یہ فکر ہو، کیونکہ فاصلے جسم میں ہوتے ہیں، روح میں نہیں ہوتے، فاصلے جسم میں ہیں، روح میں نہیں ہیں۔ آپ یہ تصور کر کے پڑھیں کہ میں اس وقت مواجہ شریف پہ حاضر ہوں، اور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ پر یہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور میرا درود پاک اللہ اپنے حبیب کو سنا رہے ہیں، اور میرے درود کو وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، 3 چیزوں کی سماعت کو حدیث میں آیا کہ اللہ نے بہت تیز بنایا ہے۔ ایک جنت کی سماعت بہت تیز ہے، ایک جہنم کی سماعت بہت تیز ہے، اور دوسرا اس فرشتے کی سماعت بہت تیز ہے جو دربان کی حیثیت سے روضہ انور پہ کھڑا ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا،
تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو بچا دے اس کو۔ اور ایک شخص کہتا ہے اللہ، جنت کہتی ہے یہ مجھ سے تجھے مانگ رہا ہے، اللہ آخر دے ہی دے اس کو۔ اور تیسرا اس فرشتے کی سمات، بندہ درود پڑھتا ہے، اس شخص کو، اس فرشتے کو اس شخص کا نام بھی پتہ ہے، اس کے باپ کا نام بھی پتہ ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے کہ محبوب آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ ایک تو درود پاک کی کثرت، اور درود پاک کو شوق سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، اور اس انداز سے اور اس نظریے اور عقیدہ سے پڑھنا، آپ دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملتا ہے۔